عموماً کہا جاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ زندگی گورے کاغذ کی مانند ہوتی ہے جس پر ہم وقت کی سیاہی سے اپنے غم اور خوشیاں لکھتے ہیں۔ اس لمحہ بلمحہ احوال میں ہمیں زندگی کے خوشگوار لمحات کو سنہرے حروف سے لکھنا چاہیے تاکہ اس کی خوبصورتی کا احساس اس سے جڑی بے شمار کجیوں اور کمیوں کے باوجود سلامت رہے۔ یہی وہ احساس ہے جو آخری لمحات تک ساتھ رہنا اور ساتھ رکھنا لازمی ہے تاکہ ہم مثبت طور سے زندگی زندہ دلی کے ساتھ گزار سکیں۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بنتی، اس کی تعمیر روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دور حاضر کا انسان تنہا ہے، خود رحمی اور خود ترسی کا شکار ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں، یعنی زندگی کی نعمتوں کے بارے میں مثبت سوچ نہیں رکھتا۔ انسان کا ذہن اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ کے میدان میں سرگرداں رہتا ہے، کلیت کی طرف گامزن رہتا ہے اور اسی دوڑ میں بے سکونی و بے اطمینانی میں زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے سارے تعلقات، رشتے، احساس اور محبت کی بجائے مال و دولت اور مادی مفادات کے گرد گھومنے لگے ہیں اور انہی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو خوبصورت رکھنے کے لیے محبت کا ہونا لازم ہے۔ اس میں شدت بھی ہو سکتی ہے اور اعتدال بھی۔ یہ کسی روپ کسی بھی رشتے میں ہو سکتی ہے۔ زندگی میں امید کی موجودگی بھی اشد ضروری ہے۔ موجودہ دور میں اس سے زیادہ بڑی نعمت میسر نہیں کہ آپ زندہ ہیں، اس لیے زندہ ہونے کے ہر لمحے کو بھرپور گزاریں، بہت سا مثبت سوچیں اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، کامیابی میں بدل جاتی ہے، لا حاصل حاصل ہو جاتا ہے، بس امید نہ چھوڑے۔ زندگی ڈلنے میں دیر نہیں لگاتی، اس لیے اس کو گزارے مت بلکہ گلزار بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی لازوال تو نہیں لیکن خوبصورت تو بنائی جا سکتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی ہمارے ذہن کے سفید کینوس پر لگنے والے رویوں کے رنگوں سے منسلک ہوتی ہے۔ اگر ماحول اچھی سوچ کے حامل لوگوں سے مزین ہے تو اس کینوس پر ابھرنے والے رنگ شوخ اور چمکیلے ہوں گے، بالکل ایک بچے کے خوابوں کی طرح جو زندگی کو تاروں، تتلیوں اور قوس قزح سے مزین دیکھتا ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر دور خوبصورت ہوتا ہے، اس بات کو ہم جب تک جانتے ہیں جب وہ دور گزر چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی صرف زندہ رہنے کا موقع نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہر لمحے سے خوشی اور مقصدیت کشید کرنے کا نام بھی ہے۔ نہ جانے کیوں ہم زندگی کے ساتھ شفقانہ رویے اپنائے رہتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہمیں اپنے ارد گرد تیزی سے پھیلتی بے حسی اور انتشار کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہم جدھر دیکھتے ہیں نفرت، ناقدری اور عدم برداشت کی گھٹا نظر آتی ہے۔ اب یہ بادل اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے امید کے آسمان کے تارے اور خوشیوں کے کھلتے پھول نظر انداز ہو چکے ہیں۔ انسان نے اپنے گرد جانے کتنے ہی مایا جال بن رکھے ہیں، کوئی رشتوں کا، کوئی دیگر چیزوں کا، مگر زندگی کی آسودگی کے لیے اس کو بنیاد بناتے ہوئے وہ یہ بھول گیا ہے کہ یہ جال زندگی کا حسن گہنا رہے ہیں، مگر اس کو اب بھی نظر انداز کر سکتے ہیں۔ بس محسوس کرنے کے لیے سوچ میں وسعت لانی ہوگی، نظریہ اور ہر چیز کو پرکھنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ اپنی زندگی کو گزارنے کا اختیار سراسر آپ کا ذاتی ہے کہ کیسے گزارنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک اچھا اور بہتر انسان بنا کر اس کے اہل ثابت کرنا ضروری ہے۔ اسے زندہ اور باشعور انسانوں کی طرح بسر کیجیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی جیسی لازوال اور بے مثال نعمت کو محبتوں، چاہتوں اور انسانیت کے نام کریں، زندگی کا احترام کریں۔ شکر گزاری کا یہی تقاضا یہی ہے۔ باوقار اور شاندار زندگی جینا ہے تو زندگی کو بامقصد بنائیے، اپنی ذات کو دوسرے انسانوں کے لیے رحمت ثابت کریں، دوسروں کا احترام کیجیے، دوسروں کے کام آئیے، آسانیاں پیدا کیجیے، لوگوں کی قدر کیجیے، برداشت پیدا کریں، ہر ایک سے محبت کرنا سیکھیے۔ محبت اور امید ہی وہ طاقت ہے جس سے ہم اس کرۂ ارض اور اس پر سانس لیتی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ زندگی خوبصورت ہے لیکن ہمیشہ پاس رہنے والی نہیں، اس لیے اس کی قدر کیجیے۔